اگر اللہ مرسی لیس ہوتا نا، بے رحم قسم کا، رحم سے بالکل خالی، سو کسی بھی کافر کو ایک گھونٹ بھی پینے کا موقع نہیں دیتا اپنی زمین کے اوپر، جو اس کا انکار کر رہے ہیں اور ہٹ درم بنے ہوئے پھر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر لیں گے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کا رحم ہے، فضل ہوتا ہے کہ وہ کافروں کے اندر سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے جہنم میں جانے سے، جو کہ اس نے تیار کر کے رکھی ہے انسانوں کے لیے۔ ہاں، انسانوں کو ڈالے گا جہنم کے اندر، کون سے جو اس کے نافرمان ہوں گے، اور بالکل ڈالے گا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈالے ایسوں کو جن کو اس نے بنایا معمولی سے نطفے کی پیداوار، جنہیں اس نے آنکھیں دی، کان دیے، عقل دی، سمجھ دی، جسم سب کچھ دیا، پوری باڈی فزیکل بنا کے دے دی، اور پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اس کے بنائے ہوئے بیبیز کو اسی کے نام کی گواہی دیتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی ہٹ درمی دکھا کے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو ایسے ہٹ درموں کے لیے پھر بنتا ہے، سزا بنتی ہے، مجرم ہیں وہ لوگ اللہ کے۔ پر اللہ مرسی لیس نہیں ہے، مرسی لیس ہوتا تو معافی کا موقع بھی نہیں دیتا۔ دنیا کی عدالتوں میں اگر مجرم پہ سزا ہو جاتی ہے نا کسی جرم کی وجہ سے، چوری، ڈکیتی یا کسی کا قتل کرنے پر، تو دیکھ لو جیلوں میں سالوں سڑتے ہیں لوگ، اور کتنی ہی جیلوں میں بے گناہ سڑ رہے ہوتے ہیں، خودکش ان کے پھانسیاں ہو جاتی ہیں، بے گناہوں کو پھانسیاں دے دی جاتی ہیں۔ یہ ہیں ایسے کام کرنے والے لوگ مرسی لیس، جو سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگر غریب ہو کوئی تو وہ تو اس کی تو زندگی ختم ہو جاتی ہے پوری، انصاف کے لیے روتا رہتا ہے، انصاف نہیں ملتا کتنی غریبوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ زمین کے اوپر پھرنے والوں میں امیروں نے اپنا قانون بنا کے عدالت کا اپنا سسٹم رکھا ہے اور غریبوں کے لیے الگ سسٹم رکھا ہے، یہی چلتا ہے نا۔ تو غریب پستہ روتا ہے اور امیر دولت انویسٹ کر کے قانون کو اپنے ہاتھ میں خرید لیتا ہے۔ فلموں میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے، ریئل ورلڈ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کتنے ممالک کے کتنے غریب رو رہے ہوتے ہیں انصاف کے لیے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ تو مرسی لیس تو وہ لوگ ہیں جو غریب پہ رحم بھی نہیں کرتے۔ اللہ تو اتنا رحم دل ہے، اتنا زیادہ معاف کرنے والا ہے کہ ایک شخص 50 سال تک اس کافر بنا رہے، 50 سال تک اس کی بات نہ مانے، 50 سال تک ہر قسم کا گناہ کر چکا ہو، ہر قسم کا گناہ لے آؤ، جتنے گناہوں کی پوری فہرست ہو زمین و آسمان میں، اور وہ صرف ایک بار اللہ سے معافی مانگ لے اور توبہ کر لے کہ یا اللہ اب میں واپس آتا ہوں اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور میں آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، آپ ہی بادشاہ ہیں، سچے خدا ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری رسول ہیں، ختم ہوگا، اس کے سارے گناہ صاف کر دیے جاتے ہیں، پوری اس کی ہارڈ ڈسک وائپ آؤٹ کر دی جاتی ہے، اس سے ایک سوال تو چھوڑ دو، ایک رتی برابر اس پہ ظلم نہیں کرے گا اللہ پھر اس زندگی، اس وقت سے پہلے جتنی زندگی اس نے گزاری ہوگی، بلکہ جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے اس کو تبدیل کر کے ریوارڈز میں بدل کے اس کو انعامات دے گا، اس کے بدلے میں، اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کو ایوارڈ اور ریوارڈ دے گا۔ کس کو؟ کافر کو، جب وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور کتنا، اور رحم کس کو کہتے ہیں، اور مرسی فل کس کو کہتے ہیں، کائنڈ کس کو کہتے ہیں؟ اتنا کائنڈ ہے، اتنا رحم کرنے والا، اتنا معاف کرنے والا، اتنا بہترین دوست ہے وہ، مرسی لیس کہاں سے ہو گیا؟ مرسی لیس تو وہ مرسی لیس نہیں ہے جس کو سب دکھ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے کہ اللہ اپنا نام لکھ کے دکھایا جا رہا ہے، نیچر کی مخلوقات سے بلوا کے دکھا چکا ہے، کلیم اس نے قرآن میں کیا اتھارٹی کے کائنات کے حوالے سے، نام اپنا پرسنل وہ لکھتا ہے، کوئی اور تو اللہ کے مقابلے میں آ کے نہ اللہ کو روک پا رہا ہے، نہ اللہ سے اختیار چھین پا رہا ہے نیچر پر۔ اتنی دیکھنے کے بعد کوئی انسان اپنی ہٹدرمی میں رہے تو مرسی لیس تو وہ ہے نا، وہ انسان مرسی لیس ہے، بے رحم ہے، اپنے ہی بنانے والے کے خلاف ہٹدرمی دکھا رہا ہے، اپنے ہی بنانے والے کے خلاف چودراہٹ دکھا رہا ہے، اپنے ہی بنانے والے کے بانے کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے تو اگر اس کو اتنا ٹائم دیا ہوا ہے نا توبہ کا، کہ موت سے پہلے توبہ کر لے تو قبول کر لیتا ہے اللہ، تو یہ بھی رحم بہت ہے۔ ورنہ میرے اختیار میں ہو نا اور مجھے دیا جائے کہ کسی کو کرنا، تو میں شاید موقع بھی نہ دوں، پھر تو مرسیلیس مجھے کہنا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ مرسیلیس ہے۔ انسان ایسا ہی کرتا ہے نا، ذرا سا کو اس کے ساتھ برا کر دے تو اگلے 10 سال 20 سال لے کے بیٹھ جاتا ہے ایک بات کو، تو نے 10 سال پہلے مجھے ایسا کہا تھا نا، اب تو تجھے معاف نہیں کروں گا، تو دیکھ بدلے کیسے لیتا ہوں۔ یہی کرتا ہے انسان، تو انسان کی فطرت تو یہ ہے، اللہ کی فطرت تو نہیں ہے یہ۔ لیکن جہاں تک یہ بات آ گئی کہ اللہ صرف رحم دل ہے اور ظلم تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے اس کی طرف سے، سزا بھی نہ دے، ایسا نہیں ہوتا، اللہ سزا دیتا ہے اور وہ ضرور دیتا ہے، اور وہ بڑی سخت سزا دیتا ہے، وہ معاف کرنے میں بھی بڑا بہترین ہے اور سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ کے روپ ہیں بہت سارے، اللہ کی صفتیں ہیں بہت سارے، ایٹریبیوٹس ہیں بہت سارے۔ ہاں وہ معاف کرتا ہے،
لیکن وہ سزا بھی دیتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ مطلب اب نطفے کے بنے ہوئے انسان آ کر اللہ کو جج کریں گے بیٹھ کے کہ اللہ کو ان کی وجہ سے کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اللہ کو ان کی باتوں کی ہدایت کے مطابق کوئی کام کرنے چاہیے اپنی زمین و آسمان کے اندر. مطلب نطفے کے بنے ہوئے اب اللہ کو سکھانے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. اور جہاں تک بات ہے یہ انگلش کی اور عربی، یہ ہندی کی، تو اللہ نے تو اپنے قرآن کو عربی میں نازل کیا، عربی میں اس نے اپنے نام بلوا کے بھی دکھا دیے، نیچر کی مخلوقات سے لکھ کے بھی دکھا دیے، اس نے خود ہی سب کچھ کیا ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو اس کو بولو نا لکھ کے دکھا دے، وہی لکھ کے دکھا دے. چلو اللہ کا نام انگلش میں اور ہندی زبان میں وہ لکھ دے، لکھے کوئی اور، اللہ کا ہی نام لکھ دے انگلش اور ہندی کے اندر. کیا ہوا؟ بے بسی فیل ہوتی ہے کیا ان کو؟ اپنا تو لکھ نہیں سکتے تو اللہ کا انگلش اور ہندی کے اندر ہی لکھ کے چلو یہی کر لیں، وہ کرے نا. اللہ کیوں کرے؟ اللہ کیوں کرے بھائی؟ اللہ نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اللہ نے پروف کر دیا ہے. اللہ کو اتنی فضول قسم کی ڈیمانڈوں کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اب بیٹھ کے ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو غیرہ گلی سے اٹھ کے بولے گا اللہ یوں کر کے دکھا دے، اللہ ووں کر کے دکھا دے. پچھلے دور کے کفار بھی یہی سب کرتے تھے، اونٹ پٹانگ قسم کی ڈیمانڈیں کرنے آ جاتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے میریکل ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے، بڑے بڑے میریکل، چاند کے ٹکڑے تک کر دیے تھے اللہ کے حکم سے. لیکن وہ اپنی ہردرمی میں پڑے ہوئے تھے، نہیں ہم تو وہ تب مانیں گے جب ہماری مرضی کا معجزہ لے کر آؤ گے، ہماری مرضی کا میریکل دکھاؤ گے، ہماری مرضی کی نشانی آئے گی. کیوں؟ جنہیں اصل بات یہ کہ لیم ایکسکیوزز ہیں، جس کو ماننا ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے مان جاتا ہے ہاں جی حق آ گیا، سچ آ گیا. زیادہ کوئی شک ہے تو ریسرچ کر لیتا ہے، اور جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ ایکسکیوزز کرتا ہے، لیم ایکسکیوزز، بہانے تراشتا ہے، کیونکہ دل میں تو اس کی نیت ہی نہیں ہوتی سچائی کی تلاش کی، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ کر کے دکھا دو، اچھا وہ کر کے دکھا دو، یوں کر کے دکھا دو. اگر بھائی تو اتنا سچا ہے، تیرے کو ایمان لانا تھا، اللہ کے وجود کو دیکھنا تھا، اللہ کے کنٹرول کو دیکھنا زمین و آسمان پہ، تو وہ تو دکھا دیا اس نے. موسم پلٹ کے بھی دکھا دیا، کرونا کم کر کے بڑھا کے بھی دکھا دیا، نیچر کی مخلوقات کے منہ سے نام بلوا کے دکھا دیا، نیک مسلمانوں کی لاشوں کو محفوظ کر کے دکھا دیا، نیک مسلمانوں کی روحوں کو طاقت دے کے دکھا دیا. کفار کو اس نے بے بس اور ذلیل اور رسوا کر کے دکھا دیا. ان کی موت کے بعد جسم بھی سڑا دیتا ہے، روح کو بھی بے بس کر دیتا ہے، جہنم کے عذاب میں ڈال دیتا ہے. نیچر کے ذریعے کوئی غیر مسلموں کا معبود اپنا نام نہیں لکھ پا رہا. کنٹرول، اصل تو ایک کنٹرول نہیں دکھا پا رہا نا، بنا نہیں رہا، ایک ذرہ نہیں بنایا، مچھر تک نہیں بنایا غیر مسلموں کے معبود نے. امیجنیشن پہ رکھے ہوئے انسان جنہیں خدا بنا دیا ہیں، جو کچھ اگر آئے بھی تھے، جو پیدا ہوئے تھے، انہوں نے شادیاں کی، سیکس کیا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ان کو لارڈ اور گاڈ بنایا ہوا ہے. اللہ کو چھوڑ کے اپنے جیسے انسانوں کو گاڈ بنایا ہوا ہے، اپنے جیسے انسانوں کو لارڈ بنا دیا اللہ کے مقابلے پہ. اس سے بڑی حماقت، بیوقوفی اور جہالت ہوگی کیا کہ ایک انسان دیکھتا ہے کہ وہ بھی شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، جاب نوکری کرتا ہے، سیکس کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ کسی اور نے بھی ایسا سب کچھ کیا تھا ماضی میں، لیکن دوسرے لوگ اس کے دور کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل میں گاڈ اور لارڈ تھے، تو ان کو ایسا ہی مانو. تو مان لیا اندھا بن کے، اندھا بہرا بن کے مان رہا، پوچھ رہا ان کو. اس سے بڑی حماقت بھی کوئی ہے کہ کھانے پینے والے، سیکس کرنے والے انسانوں کو خدا بنا کے پوجا جائے؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تو اتنا طاقتور ہے، اللہ کو نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے، نہ بچے کی ضرورت، نہ باپ کی ضرورت، نہ کسی کی، اس کا تو نہ کوئی باپ ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ اسے اس قسم کی انسانی ضروریات کی ضرورت ہے. وہ تو کھاتا پیتا بھی نہیں ہے. اللہ تو سوتا بھی نہیں ہے، کھاتا بھی نہیں ہے، تھکتا بھی نہیں ہے. اللہ تو بہت پاورفل ہے. یہ کمزور قسم کے انسان جو کھاتے پیتے، سیکس کرنے والے اور ہگنے متنے والے جو انسان ہیں، اب ان انسانوں کو خدا بنا کے پوجو گے تو جو پوج رہا ہے سوچ لو اس کی عقل کتنی ہے. اور جو ان انسانوں کی بات کو مان کے ان کو خدا مان رہے ہیں وہ ان سے بڑے بیوقوف اور احمق ہیں. 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور اپنی عقل کو یوز نہیں کر رہے، سائنس کے دور میں رہنے کے باوجود. اور میں کیا بولوں، بہت ہے، سمجھنے والے کے لیے بہت ہے. جو نہ سمجھے تو مرے اپنے کفر کے اندر. اگر اتنا اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ مرسیلیس ہے، تو جب وہ مرے گا اللہ خود ہی اس کو دکھا دے گا کہ اللہ ہے کیا اور اللہ کا عذاب کیا ہے.